تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر میرے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کی پرزور فرمائش تھی کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اس موضوع پر ایک ویڈیو بنائیے۔ تو پیش خدمت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان کی رہنمائی کے لیے، روشنی کے لیے یہی تو مینار ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور وہی ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھی۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تو دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ یعنی یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اور اسی نے زمین میں زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کے خزانے بھی اسی زمین میں مقرر کر دیے۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا، اور دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح ہے، بیان پورا ہے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا صبح سے اور زمین سے۔ ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیے، اور ہر ایک آسمان میں اس کے منصب حل حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز آسمان کی دنیا کی حفاظت کی۔ ایک اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور دروازے میں اس کے متعلق یہ زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، حیوانات، گائیں وغیرہ پیدا فرمائی۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کی بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کی وجود میں آنے سے پہلے سارے حالات، اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئی، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کی آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میں ہوا کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں کہ کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلے بیابان میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے سو جاتے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی، اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا، اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر گر گئیں، شکل میں ایک بلبلا پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کا مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ محترم دوستو، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے ہیں اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک بلا کمی بیشی پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نبوت جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسولوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبوت آتی ہے خداوندی، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو یہ اعزاز بخشا۔ یہاں یہ بتانا بھی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور نبی حضرت پیغمبر کو کہتے ہیں۔ ہاں، ان کو نئی شریعت اور نئی کتابیں دی گئی ہوں یا پھر نہ دی گئی ہوں۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور دیجیے گا، اور آنے والی نیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی موجودہ گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ نئی آتے ہی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔